اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین الہ الخلق والقول والمکان رب السماوات والارض وما بینہما اللہم لا نحصی ثناء علیک ولكن أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وحسنوا أموالكم بالزكاة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو صحت أبدانكم ومرضت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، حسین، خوبصورت بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تمہارے رب جیسا خوبصورت خالق کوئی نہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کے بنانے کو قرآن میں ذکر کیا، پھر اپنا تعارف کروایا فتبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے کل کائنات کا رب۔ جب انسان اکیلے کے پیدائش کا ذکر کیا تو اپنا تعارف کروایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے تمہارا اللہ جو سب سے خوبصورت خالق ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب اللہ کون؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں کائنات بنائی۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ استوا کیا۔ یغشی اللیل النہار، دن رات، یطلبہ حثیثا، دن رات کا نظام بنایا۔ والشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند، ستارے، مسخرات بامرہ، سب کو اپنے حکم کے تابع کیا اور اپنے حکم کا غلام بنایا۔ پھر فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین، الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ یہ میرے مالک نے کائنات کو بناتے ہوئے اپنا تعارف کروایا، میں رب العالمین ہوں۔ اب کائنات میں ایک چھوٹی سی چیز انسان ہے، بلکہ ہماری زمین بھی دیکھنے کے مقام پر نہیں، اگر ہم بہت اوپر چلے جائیں تو زمین نظر ہی نہیں آتی، بلکہ پورا سولر سسٹم ہی نظر نہیں آتا جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، تو اس میں انسان تو ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ تو جب صرف اس ایک چھوٹے سے وجود کو اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے تمہیں بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے نکالا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے تمہیں ایک مضبوط ٹھکانے میں جگہ دی۔
ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر اسے نطفہ سے علقہ بنایا، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تمہیں یہ ایک خوبصورت شکل ماں کے پیٹ میں دی، پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا اللہ ہے جو بہت خوبصورت خالق ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، وادیاں، کیا خوبصورت نظارے ہیں، وہ نہیں کہا احسن الخالقین کہ میں بہت خوبصورت بنانے والا ہوں۔ صرف یہ انسان 5 فٹ 6 فٹ اس کو کہتا ہے، اس کو بنانے کے بعد کہتا ہے کیا کہنے تیرے بنانے والے کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے، الخالق۔ اچھا، خالق کسے کہیں اور صانع کسے کہیں؟ صانع انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں اور مجازاً خالق انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خالق اپنے اصل مطلب میں صرف اللہ پہ صادق آتا ہے اور کسی پہ نہیں۔ صانع وہ ہے جو میٹیریل سے چیز بنائے۔ ایک کپڑا ہے، دھاگے سے بنایا گیا، صانع ہے۔ دھاگے کو کاٹن سے بنایا گیا، صانع ہے۔ کاٹن کو بیج سے بنایا گیا، صانع ہے۔ خالق کسے کہیں؟ جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے، اس کو خالق کہتے۔ پانی کے بغیر پانی بنانے والے کو خالق کہتے۔ پانی کا قطرہ نہ تھا، سمندر بنا دیا۔ ہوا کا جھونکا نہ تھا، 500 میل کا غلاف بنا دیا۔ زمین کا ذرہ نہ تھا، 24,000 کلومیٹر کا فرش بچھا دیا۔ پتھر کا ٹکڑا نہ تھا، ہمالیہ، قراقرم، ہندوکش کے سلسلے چلا دیا۔ بادلوں کا ایک ٹکڑا نہ تھا، پورے آسمان کو بادلوں سے بھر دیا۔ چاند، ستاروں، سیاروں کا وجود نہ تھا، اپنی قدرت سے بغیر میٹیریل سے بنانے والے کو خالق کہتے ہیں۔ خالق، الخالق، بنانے والا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے، تم کچھ نہ تھے، تمہارا کوئی میٹیریل موجود نہ تھا جس سے ہم نے تمہیں بنایا، تو ہم نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے، اور پھر تمہیں سب سے بدصورت بنایا ہے۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں۔ 4 قسمیں، 2 غذاؤں کی ہیں اور 2 روحانی مقامات کی ہیں۔ 2 کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جسم پہلے بنتا ہے تو اس کی غذا کی قسم پہلے اٹھائی، روح بعد میں بنتی ہے تو اس کی غذا کی قسم بعد میں اٹھائی۔ یہ 4 قسمیں، 2 تاکیدیں، لام اور قاف، لقد، لام اور قد، لقد۔ 4 قسمیں، 2 تاکیدیں تو اس لیے اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کائنات بھی خود بخود بنی ہے اور انسان بھی خود بخود بنا ہے، اس کا کچھ کہتے ہیں کوئی اینڈ نہیں، ایسے ہی چلتی رہے گی، کچھ کہتے ہیں بس ایسی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے گی۔ یہ ہر دور میں تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ اس نظریے کو ڈارون نے بہت طاقت سے پیش کیا، اس کے ماننے والے بھی بے شمار پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر کہا کہ تم خود بخود نہیں بنے، بنائے گئے ہو۔ ہمارے شاعر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں کہا ہمارے ان بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اقبال کون ہے۔ 96 میں انڈونیشیا گیا تو اس وقت وہاں عبوری حکومت تھی، اس کے صدر تھے جنرل حبیبی۔ ان سے ہمارے ساتھیوں کی ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے ملک میں جو تحریک آزادی چلائی اس کی بیس 2 باتیں بنائیں۔ ایک آپ کے اقبال کی شاعری، اس کو ٹرانسلیٹ کروایا اپنی زبان میں، اور ایک آپ کے ایک لیڈر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہما کی ایک تقاریر،
ان کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا کر اپنے نوجوانوں کو بیان کر کے ہم نے ابھارا. میں کہا ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں اقبال کون ہے, محمد علی جناح کون ہے. وہ تو بس پیسہ ہی چاہیے. بس بڑا ڈاکٹر وہ ہے جس کا کلینک بڑا ہو, جس کا ہاسپٹل چل جائے, جو زاہد کی طرح پرنسپل بن جائے, وہ بڑا ڈاکٹر ہے. جس کی نہ چلے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے, جس کی پریکٹس نہ چلے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے, جس کی چل جائے وہ بڑا ڈاکٹر ہے. ہمارے شاعر اقبال نے کہا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد, ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد, ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار, تا غلام شکر ریزے نشد, مولوی ہرگز نشد مولا روم, تا غلام شمس تبریزے نشد. کیا خوبصورت. اب تو ہمارے ہاں فارسی سمجھی نہیں جاتی, ہمارے اب مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتی. آج سے 50 سال پہلے فارسی بہت زیادہ لکھی پڑھی جاتی تھی. فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی, کوئی لوہا پڑے پڑے تلوار نہیں بنتا کہ 10 ملین سال گزرنے کے بعد لوہا خود بخود خنجر بن گیا, چھری بن گیا, تلوار بن گیا. کوئی آتا ہے جو اسے ڈھالتا ہے, پگھلاتا ہے اور بناتا ہے. پیدائشی طور پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا, وہ سیکھتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے. پیدائشی طور پر کوئی حلوائی نہیں ہوتا, وہ سیکھتا ہے تو لڈو بنانا جانتا ہے. اور مولوی روم, مولانا روم نہ بنتا کبھی بھی اگر شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیتا. اللہ 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 اللہ. مجھے اس شعر کا بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میں ابھی ترکی سے آ رہا ہوں. ترکی انگلینڈ ہماری جماعت گئی تھی, تو میں قونیہ گیا. وہاں ہماری تشکیل نہیں تھی, لیکن میں نے کہا وہاں مولانا روم کے دربار پہ حاضری دینی. تو وہاں سے 900 کلومیٹر دور تھا, تو ہم فلائٹ لے کر گئے. اوہ میں حیران, دنیا میں پہلا مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا 20 لیرہ. 20 لیرہ کا مطلب کوئی 900 روپیہ, 45 روپے کا لیرہ تھا بھی جب ہم گئے. تو دنیا کا واحد دربار دیکھا, مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا. اتنے لوگ آتے ہیں, اور حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم زیادہ تھے, مسلمان کم تھے. عورتیں, مرد, اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں. باقاعدہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ, چونکہ ہمارے مغرب کی عورتیں ہوتی ہیں بیچاری, بہت مختصر لباس ہوتا ہے, تو ان کو وہ دیتی ہیں پورا عبایا دیتے ہیں. وہ عبایا پہن کے جاتی ہیں, سر سکارف پہن کے جاتی ہیں, پھر دوسری طرف سے نکلتی ہیں تو اتار کے ان کے حوالے کر دیتی ہیں. تو انہوں نے, ترکی والوں نے اچھی خاصی کمائی بنائی ہوئی ہے. تو وہاں حاضری ہوئی تو مجھے یہ شعر یاد. شمس تبریز بھی ساتھ ہی, ان کی قبر ساتھ ہے, وہاں بھی ہمیں لے گئے. مولانا روم بڑے علم والے تھے, لیکن وہی خشک علم تھا جس میں کوئی معرفت کی چاشنی نہیں تھی, سوز و ساز نہیں تھا, سوز و گداز نہیں تھا, عشق و محبت نہیں تھی, خالی قیل و قال تھا. جیسے آج قیل و قال نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا, مسجد سے بھی نفرت کی وہ ہوا چلی کہ فرقہ واریت کی آگ ایسی بھڑکی کہ روزانہ لاشیں گر رہے ہیں. نہ مارنے والے کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں, نہ مرنے والے کو پتہ ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے ممبر پر بیٹھنے والے کو اللہ کا نہیں پتہ, اس کے اللہ کا رسول کا نہیں پتہ. اس نے, اور خاص طور پر میرے بر صغیر میں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے, مصافحہ بھی نہیں کرتے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. انتہا ہو گئی ہے نفرت کی. تو مولانا روم بھی کچھ ایسے ہی تھے, مطلب ایسے سمراج یعنی کوئی فرقہ وادیت والے تھے, سر منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے. تو مسجد میں حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے, اور ان کی کتابوں کا ڈھیر, کلمی کتابیں, وہ سامنے رکھا ہوا تھا. تو شمس تبریز آ گیا ننگے پاؤں, دیہاتی شکل, لگتا تھا یہ تو کوئی ان پڑھ جٹ آدمی.
تو آ کر انہوں نے بڑے بھول پن سے کہا مولوی صاحب این چیست، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے یوں دیکھا تو بڑے تکبر سے کہا این است کہ تو نمی دانی، بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو چٹا ان پڑھ، میں تجھے کیا بتاؤں یہ کیا ہے۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، وہ کتابوں کو جو یوں دھکا دیا وہ ساری حوض میں جا گری۔ اب وہ زمانہ پریس کا تو تھا نہیں، میں چلو 2-4 اور لے کے آ جاؤ، وہ تیرا بیڑا غرق کو بدبخت، اور تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی۔ تو شمس تبریز مسکرائے اور حوض میں اترے اور یوں ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دی، ایک کاغذ نہیں بھیگا ہوا۔ یہ کرامات اولیاء ہے۔ مولانا روم این چیست، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ بس پھر مولوی روم مولانا روم بن گئے، انہیں فلسفے بھی بھول گئے۔ اس کو ہمارے شاعر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا ایو دل قرآن کتابے۔ یہ ہماری زبان کی شاعری ہے سرائکی کی۔ مزدار قصہ تھا، آپ کو سنا دیا۔ کوئی چیز خود نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں 2 تاکیدیں کہ نہیں میں نے ہی تمہیں بنایا ہے، تم خود بخود نہیں بنے۔ ام خلقوا من غیر شیء، ایک اور آیت، کیا تم خود بخود بنے ہو؟ ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو؟ نہیں، تمہارا بنانے والا وہو الخلاق العلیم، تیرا بنانے والا ایک زبردست خالق ہے۔ آس بن وائل آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی ایسی پرانی، اس نے یہاں رکھی اور ایسے مسلا اس کو، وہ ساری چورا چورا ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے سامنے پھر پھونک ماری، وہ ساری ہوا میں اڑ گئی۔ کہنے لگا محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ یہ تو ریت بن کے اڑ گئی۔ جبریل آ گئے فوراً کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، میرے رب کا پیغام سنا دیں، پیغام سنا دیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ دیکھو دیکھو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے مناظرے کرتا ہے، مجھ سے مناظرے کرتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور مجھے مثالیں دیتا ہے کہ اسے کون زندہ کرے گا، اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قل، کہو میرے حبیب، یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے بنایا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، اس کو پتہ ہے میری مخلوق کہاں۔ میرے رب کا علم تو دیکھو، کتنے انسان چورا چورا ہو گئے، اور کتنے ہم چورا چورا ہونے والے ہیں۔ کتنوں کو زمین کی جنبش نے، گردش نے، کروٹ نے قبر سے نکالا اور ان کی ہڈیوں کی ریت کو فضا میں بکھیر دیا۔ کتنے پانیوں میں بہہ گئے، جانوروں نے پھاڑ دیا، آگ میں جل گئے، قبروں میں رل گئے، اور ایک قبر میں 100 اکٹھے ڈال دیے گئے، اور پھر آ رہے ہیں آخری انسان تک چورا چورا ہو کے بکھر گئے۔ 7 چوپائے، 7 پرندے، 7 مچھلیاں، 7 جانور، ساری کائنات کی زندہ چیزیں سب کٹھی ہیں، اور ایک رب کا حکم ہوگا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اللہ ہم سب کو قبروں سے کھڑا کر کے زندہ کر کے دکھا دے۔ ہاں، مجھ سے کہتا ہے زندہ کون کرے گا؟ آپ اسے کہیں جس نے یہ کچھ نہیں تھا اور اسے بنایا تھا وہی زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق میں 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 2 غذائیں ہیں، 2 روحانی مقامات ہیں۔
غذاؤں کا تعلق جسم سے ہے، یہ میڈیکل سائنس ہے، اور مقامات کا تعلق روح سے ہے، یہ اسپرچول سائنس ہے۔ یہ دو چیزیں جس مرد عورت میں صحیح ہوں گی وہ خوبصورت انسان ہوگا، فی احسن تقویم۔ اگر یہ نہیں ہوں گی تو وہ اس احسن تقویم کی چوکٹ سے نکل جائے گا۔ یہ پہلی دو چیزیں، یہ علم طب ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے، جو آپ کو دیا گیا ہے، جس کو آپ لے رہے ہیں، اور زندگی بھر یہ یاد رکھیں، جب تک اپنے آپ کو جاہل سمجھیں گے اللہ علم دیتا رہے گا، اور جب تک خدمت کے جذبے سے چلیں گے اللہ علم دیتا رہے گا۔ جب آپ کاروباری بن گئے تو پھر آپ ایک بے رحم تاجر ہوں گے، آپ طبیب نہیں ہوں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، پھر آپ ایک تاجر ہوں گے، بس آپ نے گاؤن سفید پہنا ہوا ہوگا، ڈاکٹر کا روپ ہوگا، اندر میں سوتر منڈی کا شیخ بیٹھا ہوگا۔ علم اسے ملتا ہے جو اوروں کی ہمدردی رکھتا ہے، وہ کاروباری بن جائے۔ میں بہت رویا کرتا ہوں، میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، یہ میرا ساتھی ہے، ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں اکٹھے تھے، یہ پرنسپل بن گیا، میں مولوی بن گیا، مقدر کی بات ہے۔ تو میرا بھائی بھی چھوٹا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ جس دیس میں مظلوم وکیل کے پاس جائے تو وکیل اسے گاہک تصور کر کے ڈیل کر رہا ہو کہ میرا گاہک آ گیا، میرا گاہک آ گیا، اور مریض تڑپتا ہوا ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا، پھر وہ اپنی فیس بھی الگ لے اور لیبارٹریوں کو ٹیسٹ کروانے کے لیے جو نسخے بھیجے تو اس کے پیسے بھی الگ لے، پھر کمپنیاں اس کو خرید کر 5 روپے کی بجائے 50 روپے کی گولی لکھوائیں اور وہ ادھر سے بھی لے، تو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں وہ ڈاکٹر نہیں ہے، تاجر ہے۔ گاؤن سے کیا ہوتا ہے یا کلینک سے کیا ہوتا ہے؟ ایک نے سوتر منڈی میں دکان کھول لی، ایک نے ایک ڈاکٹر کا بورڈ لگا کے کلینک بنا لیا، دونوں ہی تاجر ہیں۔ ایک نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا وکیل کا پھٹا لگایا، تاجر ہیں، تاجر ہیں۔ علم کا موضوع کبھی بھی پیسہ بنانا نہیں رہا، علم کا موضوع کبھی بھی پیسہ بنانا نہیں رہا۔ پیسہ تو ضرورت کے لیے کمایا جاتا ہے، نہ کہ حرص و ہوس۔ حرص و ہوس کی تو انتہا کوئی، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ قزاق ڈاکو، اجل موت، موت کا ڈاکو لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو کہ اب ڈاکٹر صاحب یہ پیسہ اب کہاں جائے گا، جو ساری زندگی آپ مریضوں کو گاہک ڈیل کرتے رہے۔ وکیل صاحب یہ پیسہ اب کیا کرو گے کہ مظلوم کی آہوں نے تیرے دل کو نہ پگھلایا، تو اسے بھی ایز اے کسٹمر ہی ڈیل کرتا رہا۔ اور تاجر صاحب تو جو کھوٹ بددیانتی خیانت سے پیسہ اکٹھا کر کے گیا، آج اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تیری اولاد تو فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گی، جس کے لیے تو نے یہ سب کچھ فراڈ کیے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہائے رب ذوالجلال کی قسم، بڑا زوال ہے، بہت خوفناک زوال۔ بجلی کوئی نہیں، یہ کوئی بڑا زوال نہیں ہے، گیس کوئی نہیں، یہ کوئی بڑا زوال نہیں ہے، میرے دیش سے اخلاق مٹ گئے ہیں، یہ بہت بڑا زوال ہے، بہت بڑا اور میرے عزیزو، قوموں کی تباہی کا تعلق چیزوں کی کمی سے نہیں، قوموں کی تباہی اس وقت ہوتی ہے جب کردار ختم ہو جاتے، جب کردار ختم ہوتے ہیں تو قومیں زوال کا شکار ہو جاتی۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ۔ کردار بلند ہو تو فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو اٹھانا ہے، کس کو گرانا ہے، کس کو عزت دینی ہے، کسے ذلیل کرنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اعلان کسی وقت میں جا کے ہوتا ہے، اور میرے نبی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی آپ کی دو صفتیں سورج کی طرح روشن ہوئیں، صادق امین، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا، بیت اللہ گرایا، اٹھایا، حجر اسود رکھنے کے لیے ہر قبیلہ ہم رکھیں گے، تلواریں نکل آئیں۔ پھر سارے جمع ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ اچھا بھئی ایسا کرو، صبح بیٹھو، سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوگا اس کو ہم اپنا بنا لیں گے قاضی، فیصل۔ سارے قبائل کے سردار حرم میں اکٹھے ہو گئے، سب سے پہلے اللہ کے حبیب حرم میں داخل ہوئے تو قریش کہنے لگے وہ صادق آ گیا، امین آ گیا۔ یہ نہیں کہا محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صادق آ گیا، امین آ گیا، اب فیصلہ صحیح ہوگا۔ تو آپ نے چادر بچھائی، وہاں اس پر حجر اسود رکھا، سارے قبیلے کے سرداروں سے فرمائے چادر اٹھاؤ بھائی، سب نے مل کر چادر کو اٹھایا۔ جب وہ حجر اسود کی جگہ کے قریب پتھر پہنچ گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اور اسے وہاں دیوار میں فٹ کر دیا۔ سچائی اور امانت میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے مشہور ہو چکی ہے، اور پاکستان میں سچا ڈھونڈنے نکلوں تو پھر میرے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، میں سچا نہ دیکھ سکوں، سن میرے کان پک جائیں، میں سچ نہ سن سکوں۔ امانت دار ڈھونڈنے نکلوں کراچی سے پشاور تک تو میری اکھیاں ترس جائیں، میری ہڈیاں شل ہو جائیں، میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور میں سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، سرحد میں نہ سچا ڈھونڈ پاؤں نہ سچی، نہ امانت والا ڈھونڈ پاؤں نہ امانت والی، تو میں زوال کا رونا کیوں روں؟ میں تباہ، یہ پانی کیوں بپھرتے ہیں، ہوائیں کیوں پاگل ہوتی ہیں، بادل کیوں منہ زور ہو جاتے ہیں، بجلیاں کیوں کڑکتی ہیں، زمین کیوں کپ کپاتی ہے، پہاڑ کیوں لرزتے ہیں؟ یہ بجلی کی کمی سے نہیں، یہ روٹی کی کمی سے نہیں، یہ کردار جب بگڑتے ہیں تو ساری کائنات دیوانہ وار ٹوٹ پڑتی ہے۔ جب کردار بنتے ہیں تو ہوائیں بوسہ لے کے گزرتی ہیں، ہوائیں تمہیں جن ہونٹوں سے سچ نکلتا ہے ان ہونٹوں کا فرشتے بھی بوسہ لیتے ہیں، اور ہوائیں بھی بوسہ لیتی ہیں، سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو بوسہ لیتی ہیں، چاند تاروں کی کرنیں پڑتی ہیں تو بوسہ لیتی ہیں، درختوں سے کے پاس سے گزرو تو دعا دیتے ہیں، زمین پہ پاؤں رکھو تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سجدے میں سر رکھو تو تحت الثری تک نورانی اور روشن ہو جاتی ہے۔ لیکن میں 18 کروڑ میں 18,000 بھی سچے نہ پاؤں تو میں کدھر جاؤں، کہاں ٹکر ماروں؟ 1 لاکھ ڈاکٹروں میں 10 ڈاکٹر نہ ڈھونڈ سکوں اور سب کاروباری دیکھوں، 1 لاکھ وکیلوں میں 10 وکیل نہ ملیں، سارے کاروباری فیصل آباد کے 8 بازاروں میں کوئی سچا نہ ملے، سب ڈنڈی مار رہے ہوں، تو بھائیو ہم پھر یہ رونا چھوڑ دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور قوموں کو سازشوں سے کبھی کوئی نہیں گراتا، زوال شدہ قوموں کا یہ مرض ہے، جب وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے، یورپ کی سازش ہے، ہندو کی سازش ہے، یہودی کی سازش ہے، عیسائی کی سازش ہے۔
یہ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں جو جھوٹ بول رہا ہے یہ کس کی سازش؟ انعامی بانڈوں کا جوا کس کی سازش؟ شراب کی بھٹیاں کس کی سازش؟ ماں باپ کو ذلیل کرنا کس کی سازش؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا جی کوئی نشانی بتا دیں۔ کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آئے گی۔ اور ایک اشارہ کیا، اور خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو پھر قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ کے رہے گی۔ کتنی مائیں ہیں جو اولاد سے سکھی ہیں۔ میرے سامنے ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ میں سن رہا ہوں، میں سامنے ہوں۔ تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، اس کا باپ بڑا ذمہ دار ہے، اور پھر بیٹا کہہ رہا ہے تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور جو اس کے باپ کے چہرے پر رنج تھا اور جو حزن و ملال تھا میں نہیں بیان کر سکتا۔ اچھا میرا پتر، اوہ ہوئے ہو، مجھے کہتا تھا نا اچھا میرا پتر، اس میں کیا درد تھا، درد و غم کو الفاظ تو کبھی بھی بیان نہ کر سکے۔ اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے؟ یہ را کی سازش ہے، یہ CIA کی سازش ہے، یہ موساد کی سازش ہے، یہ میرا اپنا منہ کالا ہوا ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل رات کو نیٹ پر بیٹھ بیٹھ کر کیا ننگے ناچ دیکھتی ہے، یہ کس کی سازش ہے؟ نوجوان نسل کے اخلاق جنازے اٹھ گئے، کس کی سازش؟ دوائیں تک ناخالص ہیں، یہ کس کی سازش؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اور ممبر سے آگ، چلو آپ کہو گے صرف ڈاکٹروں کو رگڑا دے دیا، ممبر سے آگ، محبت کی بجائے آگ۔ میرے اپنے علاقے میں خانیوال میں ایک ذمہ دار فوت ہو گئے، ہمارے تعلق والے تھے، میں ان کی قلخانی پر گیا، میں نے بیان کیا، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ٹوپی، تو میں نے ان کو آگے بڑھ کے سلام کیا کہ حضرت السلام علیکم۔ انہوں نے ہاتھ یہاں کر لیے اور بڑے زور سے سر کو جھٹک کر یوں کیا۔ پھر میں نے دوبارہ ہاتھ آگے کی، میں نے کہا حضرت السلام علیکم۔ انہوں نے پھر ہاتھ ایسے کر کے چھٹک کے۔ ان میں کس نے یہ نفرت کی آگ بھڑکائی؟ کسی ممبر سے، کسی مسجد سے جن پر علم کے ٹائٹل ہیں۔ اصل یہ نہیں ہے کہ شعبے بگڑ گئے، اصل یہ کہ انسان بگڑ گیا۔ بگڑا ہوا انسان ممبر پہ آیا تو فرقہ واریت کی آگ لگا دی، بگڑا ہوا انسان 20ویں گریڈ کی کرسی پر بیٹھا تو رشوت کے بازار گرم کر دیے، 22ویں گریڈ پر بیٹھا تو ملک کے مفاد کے سودے کر دیے اپنے مفاد کی خاطر، وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھا تو سفید گاؤن میں سیاہ شکل بن گیا کہ جس کو صرف پیسہ چاہیے اسے مریض کی ہائے بھی نہیں سنی جاتی، مریض کا درد بھی نہیں اس تک پہنچتا۔ اور وکیل بنا تو وہ ایک تاجر بن گیا، تاجر بنا تو ایک دھوکے باز بن گیا، فراڈیا بن گیا، طاقتور بنا تو فرعون بن گیا، فقیر بنا تو ناشکرا بن گیا، چور ڈاکو بن گیا۔ اکائی بگڑی ہے، انسان بگڑا ہے، انسان۔ بھائیو، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انقلاب آنا چاہیے، لیکن کون سا انقلاب؟ اپنے دلوں کو بدلو، یہ انقلاب لاؤ، اس دل کی دنیا کو بدلو۔ دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اندر کے دلوں کو بدلو، یہ دنیا بدلو۔ یہ بدلتی ہے، میں بات شروع کرتا ہوں پھر ادھر ادھر چلے جاتا ہوں۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، 2 غذائیں، 2 روحانی مقامات۔ اب اسی پر ہم آتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی انجیر اور زیتون کی کہ ہمارے جسم کو غذا چاہیے، تو غذا کا علم دیا. ہمارے آپ سب سے کہتا ہوں طب نبوی پڑھو، یہ زاہد سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں. طب نبوی پر 2 کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں. طب نبوی کا عنوان ہے، اس سے آپ کو بہت رہبری ملے گی، چونکہ آپ کے ہاں غذائی چارٹ اور چیزوں کے اثرات وہ آپ کے ہاں یہ علم نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے یہ علم دیا ہے اور آپ نے غذا کا چارٹ دیا ہے. علامہ ذہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے. مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے مچھلی نہیں کھاتے تھے، 2 سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، 2 سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی، سوری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا. اور ابھی تمہارے ڈاکٹروں نے میرے سامنے ساری بیکری رکھی، جو چھنے کا بھی سردار، میدے کا میدا، ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو یہ مریضوں کو کیا بتائیں گے. سوری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا. اللہ اکبر. ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا. حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا تھا پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے؟ کہا اس کو پیستے تھے، پھر وہ پھونک مارتے تھے، پھونکوں سے جو چھلکے اڑ گئے باقی کو گوندھ کے روٹی بنائی جاتی تھی. تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں، لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں. ہماری جماعت گئی بینن افریقہ، ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں. کیوں کہ یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہے ہی کوئی نہیں، نہ کسی کو شوگر ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہے، نہ بلڈ پریشر ہے. میں کہا ساڈا پاکستان بھرے پہ اترے ہیں کمانا. پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں. جب تک بیکریاں ہیں نا آپ کے کلینک آباد رہیں گے، فکر نہ کرو، دعا کرے کرو بیکریاں چلدیاں رہیں. جب بیکریاں بند ہو گئے تو کلینک بند ہو جائے. پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں. ان کا میٹھا شہد ہے، شہد کھاتے. پورے ملک میں بناسپتی گھی کوئی نہیں، یا وہ زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے، بناسپتی آئل کوئی نہیں. سفید چینی کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں. سفید چینی تو وائٹ پوائزن کہلاتا ہے. اب آپ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ بھی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میرے نبی نے زندگی بھر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، 2 سالن نہیں جمع کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی، عبداللہ نے، کھانے کی. عمر تشریف لائے، پہلا لقمہ لیا، چھوڑ دیا. کہا بیٹا میں نہیں کھاتا. کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہا یہ 2 سالن ہے. کہا کیسے؟ ایک ہی تو ہے، گوشت بنایا. کہا نہیں اس میں گھی ڈالا ہوا ہے. گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے. اور اللہ کا نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے. اور اب یہ جو بوفوں میں آپ لوگ بمائے ڈاکٹروں کے تباہی پھر تو ایک پلیٹ ایسے لگ دی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا، اتھے گئی ہوندی. عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا، کہا حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش. کہا بھئی یہ کس لیے؟ کہا جی یہ ہاضمے دار ہے. تو وہ ہنس پڑے گا بیٹا 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بھی اوپر بڑھ کے کھاتے ہیں اور دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں. والتین والزیتون. ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ. سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے.
کفا لابن آدم لقیمات یقمن بہ صلبہ، اے آدم کی اولاد تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اسے بھر نہیں۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کر، ایک غذا کو دے، ایک حصہ پانی کو دے، اور ایک حصہ ہوا کو دے۔ لا ناکل حتی نجوع، بھوک نہ لگے مت کھانا۔ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا۔ اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پھر کہاں جائے، ویلے بیٹھے مکھیاں مارو گے۔ ہاں، والتین والزیتون، اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، کہ پیغام دیا ہے کہ غذا اچھی کھاؤ، تھوڑی کھاؤ، اچھی۔ پھل کی قسم اٹھائی، گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی، وہ بھی غذائیں ہیں، پھل سب سے لطیف غذا۔ پھر والتین، میرے نبی کے سامنے والتین، انجیر لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے، نہ اس کا چھلکا ہے نہ اس کی گٹھلی ہے، اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکا ہے اور نہ گٹھلی ہے۔ پھر آپ نے اس کے فوائد بتائے، یہ کھاؤ، یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے اور تمہاری بواسیر کو ختم کرتی ہے۔ پھر آگے کئی فوائد بتائے۔ زیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیل زیتون، اسے پیو بھی صحیح، اس کی مالش بھی کرو، اسے ملو بھی صحیح، اسے کھاؤ بھی صحیح، اسے پیو بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین غذاؤں کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، مجھے حلوے کی قسم، مجھے پوڑی کی قسم، والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ یہ پورا چارٹ دیا ہے، آپ لوگ یہ علم پڑھو کہ میرے نبی کا غذاؤں کے بارے میں کیا معمول تھا اور میرے نبی نے کیا فرمایا۔ اوروں کو نہ صحیح، اپنے لیے پڑھو۔ تو میں بتا رہا تھا علامہ ذہبی کی طب نبوی میں ہے، وہ یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ نہیں، اس کو اس کے ساتھ نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ہوتے تھے مرحوم، وہ پرنسپل ریٹائر ہوئے تھے نشتر میڈیکل کالج، میں نے ان کے دفعہ پڑھ کے سنایا، کہنے گے جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے گا، کوئی تقدیر سے بیمار ہو تو ہو، ویسے نہیں بیمار ہو سکتا، اور موت، مرض الموت آئے تو آئے، اس کے علاوہ سے کوئی مرض نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی غذا کھانے کا حکم دیا۔ اندھا دھند، چونکہ جسم امانت ہے، پیٹ باہر نکل آئے، ایک صحابی ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا تو آپ نے اس کے پیٹ پر یوں انگلی رکھ کر کہا کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لو کان ھذا فی غیر ھذا، کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ غذاؤں کا صحیح، یہ آپ کا علم ہے لیکن آپ کے پاس بھی علم کوئی نہیں۔ سارے ڈاکٹر ڈبل روٹی کھا کے ناشتہ کر کے آمدے، اور ڈبل وہ تو سارے کا سارا اس میں سے فائبر نکلا ہوا ہے، اس سے بہتر ہے آپ سادہ آٹے کی سادہ روٹی کھا کے آؤ، اور پھر 10 چیزیں ملا کے کھانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول بتایا، کلوا من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی، اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا۔ اللہ 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 اللہ
الله الله الله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا خير الفاصلين يا خير الفاتحين يا خير الرازقين يا خير الناصرين يا أحكم الحاكمين يا أحكم الحاكمين يا رحيم كل صريخ يا رحيم كل صريخ يا رحيم كل صريخ وغياثه ومعاذه وغياثه ومعاذه يا رحيم كل صريخ وغياثه ومعاذه يا رحيم كل صريخ وغياثه ومعاذه. اے میرے رب، اے زمین آسمان کے رب، اے کل کائنات کے رب، اے امت محمد کے رب، اے عرب و عجم کے رب، اے مشرق اور مومن کے رب، اے کالے اور گورے کے رب، اے عرش اور فرش کے رب، اے بے نیاز اللہ، اے صمد اللہ، اے قادر اللہ، اے مقتدر اللہ، اے مہیمن اللہ، اے عزیز و جبار و متکبر اللہ. اے وہ رب جس کی ذات کو زوال نہیں، جو ہر ذوف سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. ہم تیرے محبوب کے امتی دکھوں میں گھرے ہوئے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، امراض میں گھرے ہوئے، خوف میں گھرے ہوئے، مصائب میں گھرے ہوئے، چاروں طرف جائے پناہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. سارا عالم ہمارے لیے خوف کی جگہ بن گیا ہے. ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا. اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، ہماری جھولی میں کوئی ایسا عمل نہیں جو تجھے دکھا کے ہم اس کی طفیل تجھ سے تیری رحمت کا سوال کریں. ہم وہ فقیر ہیں جن کے ہاتھ بھی خالی ہیں، جھولی بھی پھٹی ہے، کشکول بھی ٹوٹا ہے. تیری رحمت کے طفیل مانگتے ہیں، تیرے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل مانگتے ہیں. جو امت پر زوال آیا ہے، جو دکھ درد کی کہانیاں آج لکھی جا رہی ہیں، 2 صدیاں گزر گئی ہیں، رات ڈھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. ہر رات کی سویر آ جاتی ہے، تو لے آتا ہے. پھر مولا 22 دسمبر کی رات سب سے لمبی رات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بھی سورج نکل آتا ہے. میرے مولا تیرے حبیب کی امت پر جو آئی ہوئی رات ہے، اسے 200 سال ہو چکے ہیں، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اس میں ہماری نسلیں بیت گئیں، ہماری نسلیں کٹ مریں. اے میرے مولا اب تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اپنی مدد کا دروازہ کھول دے، اور خاص طور پر میرے ملک پہ رحم فرما دے. یا اللہ تو نے اس ملک میں ہمیں جنم دیا، اس کی مٹی میں ہم نے آنکھ کھولی، اس کی محبت ہمارے دل میں تو نے اتاری. اے میرے رب، نبیوں نے بھی اپنے دیش سے پیار کیا، اور تیرا محبوب جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کچھ نہ تھا، جب انہوں نے مکے کو چھوڑا تھا، غار ثور پر کھڑے تھے، آپ نے مکے کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. جب مدینے کو اپنا گھر بنایا تو مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ جیسے تو نے ابراہیم کی دعا پر مکے میں برکتیں اتاری، میری دعا پر مدینے کی برکتیں دگنی فرما دے. اے میرے رب، ہمارا دیس ہے اور تو نے ہمیں اپنے فضل سے دیا، رمضان کی مبارک رات میں دیا. کوئی دیس رمضان میں وجود میں نہیں آیا اسلامی، یہ رمضان میں تو نے وجود بخشا. 14 صدی میں 2 ریاستیں تو نے دین کے نام پہ تشکیل دیں، ایک مدینے کی ریاست اور ایک اس دیس کی ریاست. اس کا نام بھی تو نے بڑا خوبصورت رکھوایا. میرا یہ دیس زخمی ہے، ہمیں غیروں سے گیلا نہیں ہے میرے مولا. آج اپنوں کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں، اپنے ہی اپنوں کی عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، جان سے بھی کھیل رہے ہیں. اے کریم اللہ،
اے مہربان اللہ، ہم تو بے بس ہیں، تو تو بے بس نہیں ہے، ہم تو لاچار ہیں، تو تو لاچار نہیں ہے۔ تجھے اس بڑھیا کی دعا کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرے نبی نے ہمیں سنائی حدیث کہ ایک بڑھیا بنی اسرائیل کی، اس کا جھونپڑا بادشاہ نے گرا دیا، اس کے محل کے سامنے پڑتا تھا، بڑھیا موجود نہیں تھی، وہ واپس آئی، اس نے دیکھا اس کا گھر گرا پڑا تھا، اس نے کہا میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا اس بادشاہ کے حکم سے گرا دیا گیا ہے، اس نے وہیں ہاتھ اٹھا کر تمہیں کہا تھا اے میرے رب تو موجود نہیں، تو تو موجود تھا، ہائے 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 میں تو موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، اے میرے رب تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا، اے میرے رب ہم مجبور ہیں، تو تو مجبور نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، تو تو بے بس نہیں ہے، ہم بے چارے ہو گئے، تو تو یا اللہ چارہ گر ہے۔ فرعونوں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں، ظالموں جباروں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں، اے میرے رب تو آ جانا، تو کب آئے گا یا اللہ، تو کب آئے گا میرے رب، کب آئے گا؟ ہم نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے، ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں بلبم رسید جانم، تو بیا کہ زندہ ہوگا، بلبم رسید جانم، بلبم رسید جانم، تو بیا تو آ جانا کہ زندہ مانم، ابھی ہم زندہ ہیں، بس ازاں کے من نہ مانم، بچے کار خواہی اب، یہ میرے رب معاف کر دینا۔ بے بسی میں، بے چارگی میں بے ادبی کے جملے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن ہم دیوانے ہیں، دکھوں نے دیوانہ کر دیا ہے، دیوانے پر تو دنیا کی حکومت بھی قانون نہیں لگاتی، ہم تیرے گھر آئے بیٹھے ہیں، تجھے بلا بچہ گلی میں مار کھا کے ابا کی انگلی پکڑتا ہے، چل مجھے لڑکوں نے مارا ہے، بوڑھا بھی ہو غریب بھی ہو ایک دفعہ تو گلی میں آتا ہے میرے پتر نو کہیں ماریا، آج تیرے حبیب کی امت بڑی بے بس، اے میرے رب اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگا ہے، تیری ہستی کے سامنے تو ذرہ بھی نہیں مانگا، ہاں اپنی حیثیت سے بڑھ کے مانگا ہے، پر تو خود کہتا ہے جب مانگو تو اپنے آپ کو سامنے نہ رکھا کرو، میری ذات شان کو سامنے رکھو، تو ہم نے تیری شان کو سامنے رکھ کے مانگا ہے، تو دے دے تیرا کرم ہوگا، تو نہ دے ہم پھر بھی تیرے در پہ بیٹھے ہیں میرے مولا، یہیں سے ملے گا، دے دے شفا، دے دے سکھ، دے دے صحت، دے دے تنگ دستیاں دور کر دے، نفرتیں دور کر دے، سودی نظام توڑ دے، اسلامی تجارت کو زندہ فرما، اسلامی نظام کو زندہ فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبریں ٹھنڈی فرما، جب ہم جا رہے ہو تو ہمیں مل کے خوش ہو رہا ہو، ہم تمہیں مل کے خوش ہو رہے ہوں، ہمیں موذی مرضوں سے بچا، دکھی موت سے بچا، دردوں والی موت سے بچا، یوں بلا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، ہمارے بچوں کو صحت دے دے، ہماری بیویوں کو دے دے، چھوٹے بڑوں کو دے دے، ہمارے سارے جاننے والے نہ جاننے والے سب کو دے دے، اس مجمع میں جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، جہاں تک میری آواز جا رہی، جہاں تک لوگ مرد عورت سن رہے ہیں، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، میرے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، دیانتداری کا گہوارہ بنا دے، محبت کا گہوارہ بنا دے، رنجشیں مٹا دے، صوبوں کی نفرتیں مٹا دے، مذہب کی نفرت مٹا دے، قوموں کی نفرت مٹا دے، زبان کی نفرت مٹا دے، ہمارے سارے اس مجمع کو قبول فرما، جو جہاں سے آیا اس کا آنا قبول فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، یا اللہ ان کے دلوں میں جو فریادیں دم توڑ رہی ہیں تو سن رہا ہے، ان سب کی فریادوں کو عرشوں پہ اٹھا لے اور سب کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا